سب سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں اس بات کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ مجھے ہر سال ربیع الاول کے مہینے کی آمد پر پاکستان کے اندر جو کہ مسلمانوں کا ہے، اور یار کوئی بندہ نہیں جو ان کو چپ کرا سکے، کوئی سارے یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک کے اندر جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور جس کے بیشتر باسی اور رہنے والے مسلمان ہیں، اس مہینے کی آمد پر اس ملک کے اندر مسلمان کچھ ایسی حرکات کرتے اور اس قسم کا وتیرہ اختیار کرتے، ایسی روش اپناتے اور ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جن کو دیکھ کر انتہائی دکھ اور افسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ جس کے نام سے یہ مہینہ منسوب ہے اور جس کی اس مہینے میں آمد ہوئی ہے، اس کا کردار کیا تھا اور ہم اس کا نام لے کر کون سے کردار کو اختیار کرتے ہیں۔ سرور گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکہ مکرمہ کی بستی کے اندر بازاروں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں لوگوں سے پتھر کھاتے رہے، ان سے گالیاں سنتے رہے، اپنے آپ کو مجنون کہلوایا، انہیں ساحر کہا گیا، کاہن کے لقب دیے گئے، بھائی اور باپ اور بیٹی اور ماں، ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے والا کہا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کے قدموں کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈالا گیا، آپ کے جسم کو اس طرح زخمی کیا گیا کہ کوئی حصہ ایسا نہ بچا جہاں سے خون نہ رس رہا ہو، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی اپنے رشتہ دار عورت آپ پر کوڑا و کرکٹ کے ڈھیر پھینکتی رہی، لیکن آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، یہ سارے مظالم سہتے ہوئے، یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، ان ساری کٹھنائیوں سے گزرتے ہوئے، ان سارے زخموں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لاتے رہے، اور ہم آرام سے اپنی مسجدوں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کو کافر بنانے میں لگے ہوئے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ مصیبتیں اس لیے جھیلی کہ کافروں کو مسلمان کریں، اور ہم اس مہینے کی آمد پر اس نبی کا نام لے کر پھولوں کے ہار پہن کے، جلوس نکال کے، اپنی راہوں کو موم بتیوں اور دیوں سے روشن کروا کے
لوگوں کو تاریکیوں کی طرف دھکیلتے اور محمد کی امت کے لوگوں کو اسلام سے خارج کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روش تھی؟ کیا آپ کا یہی طریقہ کار تھا؟ کیا اس مہینے میں یہی کام کرنا چاہیے؟ کیا جس کے نام پر اس مہینے کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے اس کو ایسے ہی کام پسند ہے؟ اس کے اخلاق کا عالم تو یہ تھا کہ اس کا بدترین دشمن اس کی زندگی اقدس میں ان کے بارے میں تاریخ کے سب سے نازیبا کلمات اپنی زبان سے نکالتا۔ قرآن نے ان الفاظ کو محفوظ کیا ہے کہ اس نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ہیں، معاذ اللہ نبی اور اس کے ساتھی ذلیل ہیں، اور ہم عزت والے عیاذاً باللہ ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اس سے یہ الفاظ سنتا ہے، بھاگا ہوا اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، اس کے لب شدت غم سے پھڑپھڑا رہے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا ہے، اس کے رخسار زرد ہو چکے، اور غصے سے چھوٹا سا بچہ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ میرے آقا پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹے کیا بات ہے؟ آنکھوں میں مچلنے والے آنسو ٹپک کر باہر گر پڑتے ہیں، کہتے ہیں آقا آج اس منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے آپ کو ذلیل اور اپنے آپ کو عزت والا کہا ہے۔ صحابہ تڑپ اٹھے، کئی لوگ اپنی تلواروں کو اپنے میانوں سے باہر نکال لیتے ہیں اور ان کے کچھ بولنے سے پہلے اس کا اپنا بیٹا لپکتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول پہلے میری بات سن لیجئے گا۔ آپ نے نگاہ اقدس کو اٹھایا، فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ لقد علمت الانصار بانی ابر الناس بوالدی، مدینے کے لوگ جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا فرما بردار کائنات میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ صحابہ گھور کے دیکھتے ہیں کیا کہنے لگا ہے۔ نبی یہ کائنات نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا، فرمایا پھر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ لوگ جو سمجھتے ہیں سچ سمجھتے ہیں، جتنا مجھ کو اپنے باپ سے پیار ہے شاید دنیا کے کسی بیٹے کو اپنے باپ سے اتنا پیار نہ ہو، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا آقا اگر آپ نے میرے اس باپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان میں سے کسی کو حکم نہ دیجیے گا، مجھ کو کہیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی مومن آپ کے حکم کی تعمیل میں میرے باپ کی گردن کو اڑا دے اور میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایمان سلب ہو جائے گا۔
کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرنے والے کے لیے نفرت کا جذبہ رکھوں؟ آقا اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا فیصلہ ہے تو مجھ کو کہیے، ابھی آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ میرے باپ کا سر ہوگا اور آپ کے پیر ہوں گے، میں گردن کاٹ کے لاتا۔ فلک سہما پڑا تھا، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، سکتہ باری ہو گیا۔ دیکھا کہ وہ صادق الوعد مومن اپنی تلوار کو باہر نکال کر اس کی دھار پہ نظر ڈال رہا ہے۔ رحمت للعالمین کی نگاہ اقدس اٹھی، فرمایا عبداللہ ابن ابی کے مومن بیٹے اپنی تلوار کو میان میں ڈال لو، تیرا باپ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور میں چاہے وہ کتنا بڑا منافق ہی کیوں نہ ہو اس کی گردن کو اڑا کر اپنے ہاتھ کو کسی نام نہاد مسلمان کے خون میں بھی ملوث نہیں کرنا چاہتا۔ نعرہ تکبیر، عالم اسلام علامہ احسان اللہ ظہیر، میں نہیں چاہتا کہ کسی مومن کے قتل کا، کسی مسلمان کے، مومن نہیں کسی مسلمان کے قتل کا حکم سکتا۔ یا رسول اللہ منافق ہے، کہا اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے۔ میں اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو بھی کافر کہنا پسند نہیں، اور تمہارا نبی تو یہ ہے، اور تم جن کو نہیں جانتے کہ ان کے ایمان کا کیا مقام ہے، تم نہیں جانتے رب کی نگاہ میں ان کی کیا عزت ہے، ان کا کیا احترام ہے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ انہیں کس نگاہ محبت سے دیکھتا؟ تم معمولی معمولی اختلافات کی بنیاد پر ان کو کافر کہتے ہو۔ کیا جس کی سیرت کے نام پہ جلسے کرتے ہو اس کی تعلیمات یہی ہے؟